بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں کا ادب۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو ساتھیوں کو حکومت وقت نے قید کر لیا اور ان کے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ جب تینوں حضرات کو جلاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور جلاد کے قریب ہو گئے۔ حاکم نے پوچھا کہ آپ نے جلد بازی کیوں کی؟ فرمایا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جلاد جتنی دیر میں مجھے قتل کر دے گا اتنے لمحے میرے ساتھیوں کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ حاکم یہ سن کر حیران ہوا اور اس نے تینوں کو رہا کر دیا۔ طلباء کی برکت۔ حضرت مولانا عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے استاذ مولانا شاہ محمد مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے الفاظ تو میں ان کو پڑھاتا ہوں مگر حدیث کی روح مجھے خود ان سے حاصل ہوتی ہے۔ ہدیہ لینے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایہ میں نقل کیا ہے کہ مشہور حافظ حدیث حماد ابن سلمہ کا ایک شاگرد کافی امیر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ آپ کو کافی چیزیں بطور ہدیہ پیش کی۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دو باتوں میں سے ایک کو قبول کر لو، چاہو تو آپ کی یہ تحائف قبول کر لو مگر آج کے بعد تمہیں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہیں حدیث پڑھاؤں تو پھر یہ ہدیہ قبول نہ کروں گا۔ ابو عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عمر ابن حریث رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اونٹ بطور ہدیہ پیش کیے۔ انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ ہم نے تمہارے لڑکے کو قرآن پڑھایا ہے، کتاب اللہ پر اجرت لینا مناسب نہیں۔ حدیث کے مشہور راوی زکریا عدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ ایک آدمی سرما لے کر حاضر ہوا، پوچھا، کیا تم مجھ سے حدیث پڑھتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ میں حدیث پڑھانے پر اجرت لوں؟ ایک مرتبہ حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت تنخواہ لینے میں میری طبیعت کو الجھن ہوتی ہے، یہ تو صاف دین فروشی ہے، دین کو بیچنا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تنخواہ لینی چاہیے کیونکہ اس سے طبیعت پر بوجھ رہے گا کہ کام اچھی طرح کرنا چاہیے۔ مولانا نے عرض کیا، یہ تو ہوئی مصلحت، مگر اس نقصان کا کیا علاج ہے کہ اس میں دین فروشی ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تنخواہ میں دین فروشی ہے یا نہیں، اس کی بہترین پہچان یہ ہے کہ اگر کسی جگہ گزارے کی تنخواہ ملتی ہے مگر کسی جگہ زیادہ کی صورت نظر آئی مگر دینی خدمت کا موقع زیادہ نہیں، یعنی جہاں پیسے زیادہ مل رہے ہیں اور خدمت کا موقع کم ہے، تو اگر پہلی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے گا تو دین فروشی ہوگی، کیونکہ پیسے زیادہ مل رہے ہیں اور دین کا کام بھی کم ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جا رہا ہے، یہ ہے دین کو بیچنا۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ریاست بھاولپور میں بہت زیادہ مشاہرہ پر کام کیا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ نے خط لکھا کہ حضرت آپ امیروں کی بریانی تو کھاتے رہتے ہیں، ہم فقیروں کی دال قبول کر لیجئے۔ حضرت کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی تفصیل معلوم کیے وہاں استعفیٰ پیش کیا اور بقیہ زندگی جامعہ اشرفیہ میں دینی خدمت کرتے کرتے گزار دی۔ ریاست بھاولپور میں جب جامعہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی تو نواب صاحب نے علماء کرام سے پوچھا کہ اس مدرسے کی آبادی کی کیا صورت ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو ایک عالم باعمل کا نام بتائیں گے، آپ انہیں کام کے لیے یہاں لے آنا تو مدرسہ خود بخود آباد ہو جائے گا۔ نواب صاحب نے کہا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہیرا آپ چنیں، قیمت میں لگا دوں گا۔ جب عمارت مکمل ہو گئی تو نواب صاحب نے پوچھا کہ کس عالم کو یہاں کا انتظام اور انصرام سپرد کرنا ہے؟ علماء کرام نے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا۔ نواب صاحب نے پوچھا کہ دیوبند میں کیا وظیفہ مل رہا ہے؟ جواب ملا 2 یا 3 روپے ماہانہ۔ نواب صاحب نے کہا، آپ وفد کی صورت میں جا کر انہیں دعوت دیں اور یہ بتائیں کہ انہیں یہاں تعلیم اور تدریس کی ہر آسانی ہوگی، مزید برآں انہیں 100 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ علماء کرام نواب صاحب کی اس فراخ دلی پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد ایک وفد کی صورت میں دیوبند حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جامعہ اسلامیہ بھاولپور کی خصوصیات نہایت شرح اور بسط کے ساتھ بیان کی۔ نواب صاحب کی دیندارانہ اور فیاضانہ طبیعت کا نقشہ بھی خوب کھینچا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں جانے کی صورت میں آپ کو 100 روپیہ ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر جواب دیا، یہاں میرا مشاہرہ یعنی میرا وظیفہ 3 روپیہ ماہانہ ہے، 2 روپیے میرے گھر کا خرچہ ہے اور تیسرا روپیہ میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اگر میں بھاولپور چلا گیا تو مجھے 100 روپیہ ماہانہ ملے گا، تو 2 روپیے تو میرے گھر کے خرچے ہوں گے اور بقیہ 98 روپیے مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے سارا دن اسی کام میں مشغول رہنا پڑے گا، پھر میں تعلیم اور تدریس کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا میں وہاں جانے سے معذور ہوں۔ علماء کرام جواب سن کر لاجواب ہو گئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی نے ہدیہ پیش کیا، آپ نے معذرت کر دی۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا
لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انکار کرتے رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو واپس گھر جانے لگا۔ جب مسجد سے باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں پر پڑی۔ اس نے وہ تمام رقم حضرت کے جوتوں میں چھپا دی۔ دل میں خیال تھا کہ جب حضرت گھر جانے کے لیے جوتے پہنیں گے تو رقم خواہ مخواہ قبول کرنا پڑ جائے گا۔ جب حضرت مسجد سے باہر نکلے اور رقم جوتے میں پڑی دیکھی تو حضرت مسکرائے اور فرمایا، جو آدمی دنیا کو دور ڈھکیلتا ہے دنیا اس کے جوتوں میں ذلیل اور خوار ہو کر آ جاتی ہے۔ پہلے یہ بات کتابوں میں پڑھتے تھے، آج الحمدللہ آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اساتذہ کی شفقت کے واقعات۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آؤ کہ دوسرا دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ ایک عالم دین کے بیٹے نے ان کے کسی شاگرد کے ساتھ بدتمیزی کی تو انہوں نے غصے میں آ کر فرمایا، دیکھو یہ میرے سینے کی اولاد ہے جبکہ تم میرے پیشاب کی اولاد ہو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طلباء سے بہت زیادہ محبت اور الفت سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ مسجد کے صحن میں بیٹھے درس دے رہے تھے، اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی۔ طلباء اپنی کتابوں کو پانی میں بھیگنے سے بچانے کے لیے جوتے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رومال بچھایا اور تمام جوتوں کو اس میں رکھ کر گھٹڑی باندھ دی اور سر پر اٹھا کر اندر لے آئے۔ طلباء نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں کہ حضرت ہم خود ہی جوتے اٹھا لیتے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ حضرت نے جواب دیا، جو لوگ قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہوں رشید احمد ان کے جوتے نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ استاذ الکل حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ جب طالب علم بیمار ہو جاتا تو اس کی قیام گاہ پر جا کر اس کی عیادت کرتے، مختلف طریقوں سے اس کی دلجوئی کرتے۔ اس زمانے میں دارالاقامہ نہیں بنا تھا اور طلباء مختلف مساجد اور مکانوں میں رہتے تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔